الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر کسی سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے معذر و مقتدر اور قابل قدر حضرات علماء اعظام بزرگان دین نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں آج کی اس مجلس میں چند منٹ آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے درخواست خدمت میں یہ ہے کہ آپ حضرات اس گفتگو کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے سننا اور سنانا اصل اور مقصد نہیں ہوتا ہے بلکہ سنانے کا مقصد عمل ہوتا ہے یہ تو رات دن سناتے رہے رات دن پڑھاتے رہے اگر عمل کی نیت سے نہیں سنا تو پھر کیا سنا ہے اور ان حالات میں کہ جہاں ہر ایک پریشان سے نظر آ رہا ہے ان حالات میں اگر ہمیں کچھ دین کی باتیں سننے کے لیے مل جائیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے عزیزوں جس طرح ہمارے حالات چل رہے ہیں ہم سب واقف ہیں ان حالات سے ان حالات سے نمٹنے کے لیے ان حالات کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے انسان کو کہ انسان اپنی زندگی کو بدلے آپ ذرا بیٹھ جائیے صدر صاحب آپ ذرا بیٹھ جاؤ اس کام کو بات نہیں کر لیجیے کوئی حرکت نہیں اتنا آپ اپنے پاس سے رکھیے آپ بہت توجہ کے ساتھ بات سنیے بہت مختصر سی بات کروں گا آپ حضرات کے سامنے تو جو حالات ہماری اس وقت چل رہے ہیں
ان حالات سے اگر نمٹنا ہے اور ان حالات کو اگر ختم کرنا ہے تو آپ کو اپنی زندگی بدلنی ہوگی. مجھے بھی اپنی زندگی بدلنی ہوگی اور آپ کو بھی اپنی زندگی بدلنی ہوگی. اور اگر اپنی زندگی اسی طرح چلتی رہی جس طرح چل رہی ہے، وہی کھانا پینا، وہی سونا جاگنا، اپنی زندگی کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں لائے، تو یاد رکھنا کئی سال پہلے کشمیر کے بڑے عالم ہیں، ان کا بیان آج کل ورشپ پر بھی گردش کر رہا ہے اور میں نے بھی پیغام حق میں ڈالا تھا. اگرچہ بیان کا کافی پرانا ہے لیکن یہ علماء اور اکابر بہت دورس ہوتے ہیں. اللہ ان کو ایسی فراست سے نوازتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح سمجھ بھی عطا کر دیتا ہے اور اس کو ایسی فراست عطا کر دیتا ہے جو ہر ایک کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے. تو حضرت مولانا نے بہت کئی سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ اس جگہ پر کہ جہاں نماز پڑھنا آسان ہو اور پھر بھی نماز نہ پڑھیں، ان جگہ کہ جہاں روزے رکھنا آسان ہو پھر بھی روزے نہ رکھے جائیں، تو یاد رکھنا بہت جلدی وہ وقت آ جائے گا کہ آپ نماز پڑھنا چاہیں گے لیکن نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی. آپ چاہیں گے کہ ہم دین کے بڑے کام کر سکیں لیکن نہیں کر پائیں گے. تو یہ جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں عکاسی کری، اس منظر میں، اس منظر نامے کو دیکھ کر حضرت مولانا کی بات یاد آنے لگی اور اللہ نے کیسی ان کو فراست عطا کری کہ کافی وقت پہلے انہوں نے یہ بات کہی تھی اور آج ہمارے سامنے وہی حالات ہیں، گزرے ہیں وہ حالات. آپ اور ہم ان حالات سے گزر کر آئے ہیں کہ طبیعت چاہتی تھی کہ اللہ کے گھر میں پہنچے لیکن دروازوں پر ہمیں تالا بند ملتا تھا. طبیعت چاہتی تھی کہ ہم اللہ کے گھر میں پہنچ کر دوبارہ نماز پڑھیں لیکن انسان کی زندگی ایسی دوپہر ہو گئی تھی کہ انسان کی طبیعت چاہنے کے باوجود بھی اللہ کے گھر میں جانے کا موقع نہیں ملتا تھا. یہ تو رب کا احسان اور اس کا انعام کہ اللہ نے حالات کو پھر سنوار دیا اور حالات کو پھر بدل دیا، لیکن حالات پھر ادھر ہی کروٹ لے رہے ہیں، حالات پھر ادھر ہی جا رہے ہیں. یاد رکھنا اگر ہم نے اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لے کر آئے اور اپنی زندگی کے نظام کو نہیں بدلا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی کہیں زیادہ حالات ہمارے سامنے آ جائے. اس سے پہلے کہ حالات آئے ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم اپنے حالات پر غور کریں، ہم اپنے حالات کو دیکھیں. اللہ نے ہمیں ایک ایمان کی دولت سے نوازا ہے. ہم نے اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، لیکن اب مجھے بتائیے کہ صرف زبان سے اپنے کلمے کا اقرار کیا اور دل سے کلمے کا یقین کر لیا اور یقین آپ نے مان لیا، لیکن اس کے بعد بھی تو آخر کچھ چیزیں اسلام کی ہوں گی کہ جن کو کرنا بہت ضروری ہوگا. اگر خالص کلمے کی بنیاد پر رہے تو یہ تو یقینی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس کلمے کی بنیاد پر جنت میں پہنچا دے گا، لیکن آخر پہنچائے گا کیسے؟ اس سے پہلے کی زندگی کے حالات اور آخرت کے وہ سارے حالات ہمارے سامنے رہنے چاہیے. کلمے کا ایک تقاضا ہے، کلمہ ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے اور اس کلمے کا مطالبہ یہ کہ رات دن کی زندگی، صبح سے اور شام تک کی زندگی اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اس طرح گزرنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں ذرہ برابر بھی نافرمانی نہ ہو، ہماری زندگی میں اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہ ہو. ہم اپنی زندگی کو بدلیں اور بدلنا ہے تو آپ قرآن کا سہارا لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کیجئے، اللہ کے قرآن کو پڑھیے. اگر آپ رب کے کلام کو پڑھیں گے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے، پھر آپ اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں گے تو یقیناً آپ کی زندگیاں اچھی گزر جائیں گی. اور اگر آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو پس پش ڈال دیا اور قرآن کا سہارا نہ لیا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ انسان کو راہ راست پر لا سکے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ انسان کو صحیح راستے پر لا سکے. دنیا میں انسان کو کوئی صحیح راستہ دکھائی نہیں سکتا ہے، کوئی صحیح راہ پر لے جا نہیں سکتا ہے جب تک انسان اللہ کے کلام کا سہارا نہیں لے گا. قرآن نے اعلان کر دیا ہے الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اللہ نے فرمایا کہ یہ کلام، یہ قرآن ایسا ہے جو انسان کو اندھیریوں سے نکالتا ہے اور انسان کو روشنی کی طرف لاتا ہے.
انسان کو غلط جگہوں سے نکال کر اچھائی کی طرف لے کر آتا ہے، انسان کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتا ہے، انسان کو بیکار راستے سے ختم کر کے صحیح اور اچھے راستے پر لاتا ہے۔ کون لاتا ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن لاتا ہے، لیکن لائے گا اس وقت جب ہم اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، اس قرآن کی تلاوت کریں، اس قرآن کو اپنی زندگی میں اپنائیں، تبھی انسان صحیح راستے پر آ سکتا ہے۔ انسان کے لیے دو چیزیں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے کہہ کر گئے کہ میں آپ کو دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام چھوڑ کر جا رہا ہوں اور رسول اللہ کی سنتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی رب کا کلام اور اللہ کے رسول کی جو ہے احادیث اور اللہ کے رسول کی ساری سنتیں، ان دو چیزوں میں انسان کی زندگی کا کامیابی کا ایک راز ہے۔ انسان کی زندگی چھپی ہوئی ہے۔ اگر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں تو اللہ کے کلام کا سہارا لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سہارا لیجیے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنائیے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اگر آپ نے قرآن کے ساتھ ناانصافی کری اور آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا اور قرآن کی تلاوت نہیں کری اور اس پر عمل نہیں کیا تو قرآن ہی کہتا ہے، اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے اور اللہ اسی قرآن سے لوگوں کو گمراہی پر بھی ڈال دیتا ہے۔ یہ پہلو جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ اس قرآن سے لوگوں کو عزتیں دیتا ہے، اللہ اس قرآن سے لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، اللہ اس قرآن سے لوگوں کو صحیح راستے پر لے کر آتا ہے، انسان کو اونچا کرتا ہے، انسان کی زندگی میں نکھار لاتا ہے اور انسان کی زندگیوں میں ثمار پیدا ہو جاتا ہے قرآن کے ذریعے سے، اسی کلام کی برکت سے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسی قرآن سے لوگوں کو ذلیل بھی کر دیتا ہے، اللہ اسی قرآن سے لوگوں کو رسوا بھی کر دیتا ہے، اللہ اسی قرآن سے لوگوں کو ایسا اندھیرے میں پہنچا دیتا ہے کہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا نظر نہیں آتا ہے، انسان کو گمراہی سے نکالنے والا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ اسی قرآن کی وجہ سے آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کو ہم نے دور رکھ دیا اور ہم نے قرآن کو بس اسی یہ درجہ دیا ہے کہ اپنے گھروں پر اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے اور قرآن کو جزدان میں بند کیا جائے اور اس کو اپنی اوپر طاق میں رکھ دیا جائے، سجایا جائے، کوئی غلط ہاتھ نہ جائے، گندا ہاتھ نہ جائے، کوئی بچہ ہاتھ نہ لگائے۔ ہم نے صرف اس کو، اس کی عزت کو اتنا ہی سمجھا ہے، ہم نے اس قرآن کو اتنا ہی مقام دیا ہے، ہم نے اس قرآن کا اتنا ہی ادب کیا ہے، اس قرآن کا اتنا ہی احترام کیا ہے۔ کاش یہ مسلمان اور یہ ایمان والا اس سے آگے بڑھ کر قرآن کی عزت کرتا اور قرآن کے مقام کو سمجھتا اور نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر غور کرتا، تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ، کہ آپ برکتیں چاہتے ہیں، اگر آپ پریشانیاں ختم کر دینا چاہتے ہیں، حالات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں نکھار لانا چاہتے ہیں، زندگی میں ثمار لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ایک ہی نسخہ ہے، آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور آپ کے لیے اللہ کا بتایا ہوا ایک ہی اصل نسخہ کی لیا، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامیے، اس قرآن کے ساتھ ناانصافی ہرگز نہ کیجیے، نہیں تو رب سوال کرے گا میری امانت کا کیا کیا۔ اللہ سوال کرے گا، اللہ جبرائیل سے بھی پوچھے گا میری امانت تو کہاں چھوڑ کر آیا تھا؟ جبرائیل کہے گا محمد کے بعد چھوڑ کر آیا۔ اللہ محمد سے بھی سوال کرے گا محمد بتا میری امانت کا کتنا خیال کیا ہے، میرے قرآن کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کھلے گی، اے رب تیری امانت ابو بکر کو دے کر آیا، عثمان کو دے کر آیا، اے اللہ تیری امانت میں عمر کو دے کر آیا، علی طلحہ زبیر کو دے کر آیا، اللہ ساری امت کو میں تیری امانت دے کر آیا۔ پھر رب کہے گا محمد آپ اپنی امت کو میرے سامنے لائیے، میں آپ تیری امت سے سوال کروں گا کہ میرے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے، میری امانت کا کتنا خیال کیا ہے، میرے قرآن کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے۔ ہاں وہ یاد رکھیے قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک شکایت آئے گی اس امت کی جانب سے، باوجود اس کے کہ محمد اس نبی امت کے لیے بڑے شفیق تھے اور بڑے مہربان تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے یوں کہہ کر گئے میری امت کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اسرائیل ملک موت محمد کے پاس آتے ہیں، محمد ربط میں بلاتا ہے تو اسرائیل سے سوال کرتے ہیں اسرائیل جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے، میری روح نکل رہی ہے، میری امت کو اتنی تکلیف پہنچے گی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اسرائیل نے اللہ کے نبی یہ تو ایک
ایک درجے کی سختی ہے، اس سے کہیں 99 درجے زیادہ سختی آپ کی امت کے لوگوں کی دی جائے گی۔ اور بات جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد علیہ السلام پر، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اسرائیل جاؤ اللہ کے پاس جاؤ اور رب کے پاس جاؤ اور رب سے یوں کہنا وہ 99 درجے کی سختی موت کی مجھے دے دی جائے، میری امت کو صرف 1 درجے کی سختی چھوڑی جائے۔ یہ نبی کتنا شفیق تھا اپنی امت کے لیے، 6 گھنٹے اونٹنی پر سوار ہو کر اور سورج تلے اور آسمان تلے دھوپ میں اور تپش میں اللہ سے سوال کر رہے ہیں، رب سے فریاد کرتے ہیں مولا میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ ہاں ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام آئے، جبرائیل کا چہرہ بڑا غم زدہ تھا اور بڑے پریشان نظر آ رہے تھے۔ محمد نے کہا جبرائیل کیا ہوا، آج پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو جبرائیل کہتے ہیں کچھ نہیں ہے محمد، آج مجھے اللہ نے دوزخ کی سیر کرائی، مجھے جہنم دکھائی ہے، اور محمد آج میں نے دوزخ کو دیکھا ہے۔ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں اللہ نے منافقین کو رکھا، اللہ نے اس سے اوپر والے طبقے میں کافرین کو رکھا، مشرکین کو رکھا، اور اسی طرح گناہگاروں کو رکھا۔ اے محمد جہنم کے سب سے اوپر والے طبقے میں آپ کی امت کے گناہگار ہیں، آپ کی امت کے نافرمان ہیں، آپ کی امت کے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ تو جبرائیل نے جب یوں کہا تو محمد علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل آپ نے جہنم میں میری امت کے گناہگاروں کو دیکھا ہے؟ جی ہاں محمد، آپ کی امت کے گناہگار جہنم کے سب سے اوپر والے طبقے میں ہیں۔ اللہ تیری امت کے گناہ، اے محمد تیری امت کے گناہگار ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا اور پریشان ہونے لگے، کمرے میں پہنچے ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھائی اور نماز پڑھنے کے بعد کسی سے کوئی کلام نہ کیا، کسی کو سے کوئی بات چیت نہ کری، اپنے حجرے میں پہنچے ہیں، مصلی بچھا ہوا ہے، رب کو منا رہے ہیں مولا میری امت کے گناہگاروں کو معاف کرنا۔ عصر کی نماز کا وقت آیا، محمد پہنچے، نماز پڑھائی، کسی سے کلام نہ کیا، مغرب کی نماز پڑھائی، کسی سے کوئی بات چیت نہ کری، عشاء پڑھائی، کسی سے کوئی کلام نہ کیا، فجر پڑھائی، کسی سے کوئی بات نہیں کری۔ ایک دن کا وقفہ گزرا، ابو بکر پریشان ہونے لگے، عمر سوچنے لگے آخر محمد کو کیا ہوا، محمد کو تکلیف ہونے لگی ہے، کہیں ہم سے کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، کہیں ہماری ذات سے کوئی تکلیف تو نہیں ہو گئی ہے، محمد نے ہم سے کوئی کلام نہیں کیا ہے، آقا علیہ السلام بات نہیں کرتے ہیں، ظہر پڑھائی کوئی بات نہیں کری ہے، عصر پڑھائی کوئی کلام نہیں کیا، مغرب پڑھائی ہم سے کوئی بات چیت نہیں کری ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ ایک دن کا وقفہ گزرا، دوسرا دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں ہی گزار دیا، کسی سے کوئی کلام نہ کیا، تیسرا دن گزرا ہے، اب صحابہ کا برا حال ہونے لگا، ہر ایک صحابی پریشان ہونے لگا، آخر ماجرا کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، ابو بکر آپ بھی چلیے، عمر آپ بھی چلیے، عثمان آپ بھی چلیے، اللہ کے نبی کا دروازہ بجاتے ہیں، نبی علیہ السلام سے اندر سے کوئی آواز نہیں آتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کو منا رہے ہیں مولا میری امت کے گناہگاروں کو معاف کرنا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو ابو بکر کا بہت برا حال ہونے لگا، سیدھے فاطمہ کے پاس پہنچے، حسن حسین کے پاس پہنچے، فرمایا فاطمہ آپ کے ابا ہم سے بات نہیں کرتے ہیں، حسن حسین آپ کے نانا جان ہم سے بات نہیں کر رہے ہیں، معلوم نہیں کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہوئی ہے۔ فاطمہ آتی ہے، حسنین کریمین کو ساتھ لاتی ہے اور اللہ کے نبی کے دروازے کو بجاتی ہے، آواز لگائی، اندر سے آواز آتی ہے من دق الباب، کون ہے دروازہ بجاتا ہے؟ تو فاطمہ کہتی ہے محمد ابا جان آپ کی نور نظر ہو، آپ کی لخت جگر ہو، میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی جانب چلے، دروازہ کھولا اور فاطمہ سے کہا فاطمہ تم کیوں چلی آئی، میں تو تمہارے گھر خود چلا آتا۔ فاطمہ کہنے لگی محمد سوال میری ذات کا نہیں ہے، سوال ان معصوم بچے حسنین کریمین کا نہیں ہے، اللہ کے نبی سوال اس ابو بکر کا ہے، سوال عمر کا ہے، آپ کا سفر کا ساتھی، آپ کا حضر کا ساتھی، اور آپ کلام نہیں کرتے ہیں، آپ بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ تو سوچیے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں۔ فرمایا فاطمہ سوال میری ذات کا بھی نہیں ہے، سوال میرا اپنا نہیں ہے۔ فاطمہ جب سے جبرائیل آئے تھے اور مجھ سے جبرائیل نے کہا تھا کہ جہنم کے سب سے آخری طبقے میں تیری امت کے گناہگار ہوں گے، اے فاطمہ میں اسی وقت سے رب کو منا رہا ہوں اللہ میری امت کے گناہگاروں کو معاف کرو۔
کتنے شفیق اور مہربان. باوجود اس کے اللہ کے نبی علیہ السلام رب کے سامنے جب پہنچیں گے, اللہ سوال کرے گا, محمد بتا میری امانت کا کیا خیال کیا, بتا تو نے میری قرآن کا کیا خیال کیا, میری قرآن کا کتنا حق ادا کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا جائے گا محمد اپنی امت کے لوگوں کو بلائیے, میں سوال کروں گا, رب کہے گا, تو محمد کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے مولا یقیناً میری امت کے لوگوں نے تیرے قرآن کے ساتھ ناانصافی کری ہے. اے اللہ یقیناً تیرے قرآن کے ساتھ انہوں نے ایسی ناانصافی کری ہے کہ موبائل ہاتھ میں تو رات دن میں 1000 مرتبہ آن اور آف کر رہے ہیں. اے مولا گھر میں تیرا کلام رکھا ہوا تھا, اے اللہ تیرا قرآن رکھا ہوا تھا, مہینہ نہیں کئی مہینے گزر جاتے تھے, تیرے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے تھے, تیرے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے, قرآن کے مطابق زندگی کو نہیں ڈھالا, قرآن کے مطابق زندگی اپنی نہیں سنواری. اللہ یہ قرآن کے ساتھ ناانصافی کری ہے. اندازہ لگائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے شکایت کریں گے کہ میری امت کے لوگوں نے قرآن کے ساتھ ناانصافی کری ہے. آج اگر ہم اس قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو اپنائیں تو یقینی طور پر یہ حالات جو چل رہے ہیں, اللہ کی ذات سے یقین رکھتے ہوئے یہ بات عرض کر رہا ہوں, آپ ذرا قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے, قرآن کے ساتھ تعلق کیجئے. یقیناً آپ کے ساتھ جو پریشانیاں ہیں وہ بھی ختم ہوں گی, جو بیماریاں ہیں وہ بھی ختم ہوں گی, جو حالات ہیں وہ بھی ختم ہوں گے, اور ہمارے سب کے حالات سنور سکتے ہیں. اس قرآن میں اللہ نے وہ چاشنی رکھی ہے, اللہ نے اس قرآن کو نورانیت رکھی ہے کہ پڑھ کر تو دیکھیے, قرآن کی تلاوت تو کیجیے. دنیا کی واحد کتاب کہ بار بار پڑھتے جائیں, لطف اٹھاتے جائیں, بار بار تلاوت کرتے جائیں, مزہ لیتے چلے جائیں, بار بار قرآن پڑھتے جائیے, تمہارے دلوں میں نورانیت آتی چلی جائے گی. دنیا کی کوئی اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بڑے بڑے ناولوں کو دیکھا, بڑے بڑے افسانے پڑھنے والوں کو دیکھا کہ ایک بار پڑھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں, ایک بار پڑھتے ہیں بور ہو جاتے ہیں. اللہ نے اس قرآن میں ایسی جاشی رکھی ہے, ایسی برکت رکھی ہے کہ جتنا پڑھیں گے اتنا ہی لطف آتا چلا جائے گا, جتنی قرآن کی تلاوت کریں گے اللہ کی قسم اتنا ہی قرآن پڑھنے میں مزہ آتا چلا جائے گا. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں کتنے ہمارے بچے پڑھے ہوئے ہیں خوب جانتے ہیں, ہمارے گھروں میں کتنی مستورات پڑھی ہوئی خوب جانتے ہیں, ہمارے گھروں میں قرآن کو رکھا ہے, یقیناً رکھا ہے. لیکن میرا عزیزوں اس طرح اس کا رکھنا برکت سے خالی نہیں ہے. اگر آپ نے پڑھا نہیں تو وہ قرآن بھی آپ کے خلاف حجت بن جائے گا. کل قیامت میں اگر آپ کے لیے فیصلہ ہو رہا ہوگا جنت میں جانے کا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ قرآن مقابلے میں آ جائے اور کہے مولا اس نے مجھے نہیں پڑھا تھا, میری تلاوت نہیں کری تھی, کہیں عام نہ بن جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن انسان کے لیے یا تو شفاعت بن کر حاضر ہوگا یا تو شفیع بنے گا, یعنی قرآن انسان کے لیے شفاعت کرے گا, یا پھر یہ قرآن انسان کے خلاف حجت بن جائے گا. اور حجت کس وقت بنے گا؟ اسی وقت بنے گا جب اس قرآن کی قدر نہیں کریں گے, قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے. قرآن پڑھیے, قرآن کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کیجیے اور قرآن کے ساتھ نسبت جوڑیے. جو قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ ان کو مقام اعلیٰ دے دیتا ہے, جو قرآن سے تعلق کر لیتا ہے اللہ ان کو بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے. جو قرآن سے جڑ جاتا ہے, میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں اللہ پریشانیاں ختم کر دے گا, اللہ گھروں میں برکتیں دے گا, اللہ گھروں میں ہمارے یہاں ایسی اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا. جب قرآن پڑھیں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے تو یقیناً اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا. یہ رب کا وعدہ ہے. قرآن پڑھیے, قرآن کی تلاوت کیجیے, اللہ کی طرف سے فرشتے قرآن سننے کے جاتے ہیں. فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں, قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے سوائے ابراہیم امین علیہ السلام کی. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ جہاں بھی قرآن پڑھتا ہے, آپ اپنے گھر پر قرآن پڑھیے, اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. آپ اپنے آفس میں اللہ کے کلام کی تلاوت کیجیے, فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں. آپ اپنے مکان پر قرآن پڑھیے, اللہ کی طرف سے فرشتوں کا دار و قطار نزول ہوتا ہے اور فرشتے آتے ہیں قرآن سننے کے لیے, قرآن کی تلاوت کے لیے. روایت میں آتا ہے جب بندہ قرآن پڑھتا ہے, جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اتنے قریب ہو جاتے ہیں, اتنے قریب ہو جاتے ہیں, لگتا ہے یہ فرشتے قرآن پڑھنے والوں کے ہونٹوں کو بوسہ دیں گے. اللہ کے نورانی فرشتے, قرآن سے زیادہ برکت کسی چیز میں نہیں ہے.
اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے تو قرآن کا سہارا لیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو فرشتے آئیں گے، اور روایت میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے بہت قریب آ جاتے ہیں اور لبوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ باقاعدہ اس کے اوپر شواہدات موجود ہیں۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ ہیں، مدینے میں رہتے تھے۔ ایک دن نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنے درسگاہ میں بچوں کو پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، تو طلبہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام عاصم کے منہ سے خوشبو آتی ہے اور بہت اچھی خوشبو آتی ہے۔ شاگردوں نے ایک دن برداشت کیا، دوسرے دن برداشت کیا، جب دیکھا کہ خوشبو بڑھتی ہی جا رہی ہے اور امام عاصم پڑھاتے ہیں حدیث کا لفظ اور ان کی زبان سے خوشبو پھیل رہی ہے، ادھر کی خوشبو آتی ہے گویا کہ، تو شاگرد سوال کرنے لگے امام عاصم کیا وجہ ہے؟ آپ سے پہلے اتنی خوشبو نہیں آتی تھی، آج آپ سبق پڑھاتے ہیں تو آپ کی زبان سے اور آپ کے منہ سے خوشبو نکل لگی ہے اور خوشبو آنے لگتی ہے، ساری درسگاہ معطر ہو جاتی ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو امام عاصم بتانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن دوسرے دن پھر شاگردوں نے سوال کیا، ہمیں بتائیے استاد محترم بتائیے آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کے چہرے سے اور آپ کے منہ سے، آپ کی زبان سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اتنا معطر کمرہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو امام عاصم نے باوجود اس کے کہ بتانا نہیں چاہتے تھے تو یہ کہا کہ میں کیا بتاؤں، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور فرمایا عاصم، اے عاصم تو قرآن بہت پڑھتا ہے، تو قرآن کی تلاوت بہت کرتا ہے، رات دن قرآن پڑھتا رہتا ہے، رات دن اللہ کی کلام کی تلاوت کرتا ہے، آپ میرے قریب ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عاصم کو قریب کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے امام عاصم کے ہونٹوں کا بوسہ لیا اور آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب امام عاصم کی منہ میں ڈالا۔ اس بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، تو امام عاصم نے کہا یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ کمال اس قرآن کا ہے۔ جب میں پڑھتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں آئے اور یہ کہا امام عاصم تم بہت قرآن کی تلاوت کرتے ہو، میرے قریب ہو جاؤ، تمہارے لبوں کو بوسہ دے دو۔ ظاہر ہے جس چیز کے ساتھ آپ علیہ السلام کے لب مل جائیں اور لب چھو جائیں تو اس کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا۔ انس راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 10 سال تک تو رہا لیکن کبھی خوشبو نہ ملی اس سے، کیوں؟ آپ علیہ السلام کے ہاتھ مس ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس چیز سے مس ہو جاتے تھے اسی سے خوشبو آنے لگتی تھی۔ امام عاصم کے ساتھ یہ ہوا تو اللہ نے ایسا خوشبو پھیلا دی امام عاصم کی زبان سے کہ سارے شاگرد بھی پریشان ہونے لگی، خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ وجہ کیا اللہ کے قرآن کی تلاوت، اللہ کے قرآن کی اور اللہ کے کلام کی تلاوت۔ آپ قرآن پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، اپنے گھروں کی پریشانیاں ختم کرانے کے لیے آپ قرآن کا سہارا لیجیے، مت جائیے کسی کے پاس، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھامیے، رب کے قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اور اگر آپ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، قرآن کا قاری بنائیے، قرآن کی تلاوت ان کو کرائیے اور ان کو شوق دلائیے کہ وہ رب کا کلام پڑھیں، رب کا قرآن پڑھیں۔ کم از کم مرنے کے بعد یہ تو ہو سکتا ہو کہ قبر پر پہنچ کر فاتحہ تو پڑھ کے آ سکیں، ورنہ دنیا کی لاکھوں ڈگریاں پاس کرا دی جائیں، اگر قرآن نہیں ہوگا، دین نہیں ہوگا تو خدا کی قسم فرصت نہیں ملے گی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کی بھی، فرصت نہیں ملے گی جنازے میں شرکت کی بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے نامۂ اعمال میں سلسلہ جاری رہے تو اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیے، قرآن سے آشنا کرائیے اور قرآن کا ذوق ان کے دلوں میں بٹھائیے تاکہ وہ قرآن پڑھیں اور قرآن کے حافظ بن جائیں اور قرآن کے قاری بن جائیں، تو پھر آپ کے مرنے کے بعد بھی سلسلہ جاری رہے گا اور ساری رہے گا۔ عزیزو، یہ چند باتیں تھیں جو قرآن کے تعلق سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کری ہے، اور اس وجہ سے کری ہے کہ آج کی ہماری مجلس قرآن کی نسبت پر ہی اور قرآن کریم کے اختتام کی بنیاد پر ہی منعقد ہوئی ہے، اسی لیے چند باتیں میں نے قرآن کریم کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ رب سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔